اگر ہم ناؤنس پر بیس کر کے زبان کو ڈیفائن کریں گے تو بہت بڑی غلطی کرتے ہیں. ناؤنس ٹھیک ہے. اگر آپ ناؤن کو سمجھتے ہیں تو پھر پاکستان کا جو قومی ترانہ ہے تو آپ اکثر ہم سمجھتے ہیں کہ فارسی کا ہے، لیکن نہیں، اردو کا ہے. اس میں کا جو لفظ حرف ہے، ایک حرف نے اس کو اردو کا بنا دیا. زبانیں ناؤن سے نہیں بنتی. سنسکرت کا ایک لفظ ہے ترفلا، انگلش میں ٹریفل، عربی نے اتریفل. جتنی اتریفلیات ہیں وہ آیوویدک سے آئی. یہ انسان کا خاصہ ہے کہ وہ جو چیز اس کو زیادہ مفید نظر آتی ہے، زیادہ فائدہ مند نظر آتی ہے، معاشرے کے لیے فائدہ مند ہوتی ہے، وہ اس کو قبول کر لیتا ہے. یہ انسان کی فطرت ثانیہ ہے. اسی طرح انسان سیکھتا ہے. آپ اگر اٹھا کے دیکھیں نا، وہ جو مہم چلی تھی انگلش کے الفاظ کو اردو میں وہ ترجمہ کرنے کی، تو اس میں بڑے فنڈز بھی لوگوں نے استعمال کیے. نیت بھی اچھی ہوگی، لیکن یقین کریں کہ وہ مزاحیہ بن گئے. بات یہ ہے کہ جو چیز جہاں سے آتی ہے وہ اپنا نام ساتھ لے کے آتی ہے. اب یہ مثلا مائک ہے، میں اس کو کیا کہوں، جس نے بنایا، جس کو ہم نے بنایا اس کو ہم نے نام ساتھ انگلش کا وہ تصور ختم ہو چکا ہے جو ایک خاص قوم کے ساتھ وابستہ تھا. آسٹریلیا، آپ آکسفورڈ کی دیکھ لیجئے، آسٹریلیا کی ڈکشنری آپ کو علیحدہ ملے گی، امریکن علیحدہ ملے گی، برٹش علیحدہ ملے گی، نیوزی لینڈ کی علیحدہ ملے گی. 5 قومیں جو انگلش بولنے والی، انگلش سپیکنگ ہے، ان کے ہاں بھی یہ تفریق پائی جاتی. ہاں، اردو پر اگر آپ کسی کو یہ اعتراض ہے کہ یہ لفظ آ رہے ہیں تو یہ اب آ کے زبان میں کیا رچ بس جائیں گے، اس کا حصہ بن جائیں گے. میں سمجھتا ہوں اردو کے اندر، اردو کا مزاج یہ ایسا ہے کہ اس کے اندر سنسکرت، فارسی، عربی، اردو، پنجابی، سندھی، یہ کون سی زبان ایسی، ترکش، ڈچ، مثلا یہ ہم ڈبل روٹی کہتے ہیں. ڈبل سے ہمارے ذہن میں وہ روٹی کو دیکھ کے ہمیں ایسے لگتا ہے بریڈ کو کہ جیسے ڈبل ہو. ڈبل کہتے ہیں ترکیب روئی کو. یہ نرم نرم ہوتی ہے، اس لیے ڈبل روٹی اس کا نام پڑ گیا. ہم نے قبول کر لی، چاہے ہم اس کو انگلش کا سمجھ رہے ہو ڈبل. بات لینگویج آربیٹری ہوتی ہے، یعنی کہ یہ سیل فون اس لیے سیل فون ہے کہ یہ مائک نہیں ہے، اور مائک اس لیے مائک ہے کہ یہ باٹل نہیں ہے. اب باٹل ہو یا بوتل ہو، اس سے کیا فرق پڑے گا؟ دیکھیے، کیا باٹل استعمال کر کے شاعری نہیں ہو رہی انگلش میں؟ کیا آپ جائیں، یہ جو ہمارا میوزیم ہے لاہور کا، آپ کو ہزاروں کی تعداد میں، کئی ہزار آپ کو مخطوطے نظر آئیں گے جو سکھوں نے فارسی میں لکھی. یہ ایک ہوتا ہے اپنی زبان کا ایک مثبت چلن بھی ہوتا ہے، جبر بھی ہوتا ہے، چلن بھی ہوتا ہے. یہ استعمار نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی. اگر استعمار کی بات آئی، آپ جہاں فرینچ کالونیز تھی، انہوں نے کلچر کو تہس نہس کر دیا. کوئی افریقی ملک جہاں جو کالونی تھا وہ اپنی زبان بولتا ہو، سب فرینچ بولتے. انہوں نے تو یہاں آ کے بلکہ ہماری اردو کی پہلی ڈکشنری پلیٹس کی، گرامر انہوں نے یہاں سیٹل کی. ہم میرا خیال ہے کوشچن کو بنیادی سطح پر ہی وہاں اسی جگہ پر ایسا بناتے ہیں کوشچن کہ اس کے ارد گرد ہی گھومنا پڑتا ہے. اردو کی ایک صفت یہ بھی ہے کہ اس کے اندر لفظ آ کے اپنی سہولت کے مطابق، یہ میں ادبی بات کر رہا ہوں، تو سیلر فون ہی کہیں گے نا، اس کو فون پہ کہہ دیں تو کوئی فرق نہیں. یہ لینڈ لائن سے کیا متبادل ہو گیا ہے، تو اگر اس کو میں یار فون دور پڑا تھا تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. کیا فرق پڑا؟ کیا اس سے آج کے زمانے میں کیا وہ دوسرا جو ایک ہاتھ میں پکڑتے تھے دوسرا مائک ہوتا تھا وہ آئے گا؟
یہ جو کانسیپٹس ہوتے ہیں یہ وقت کے ساتھ اسماء کو چینج کرتے رہتے ہیں. جب اسماء چینج ہوتے ہیں، ناؤنس چینج ہوتے ہیں، کانسیپٹ بھی چینج ہو جاتے ہیں. زبان اردو کو میں سمجھتا ہوں کسی طرح کا بھی خطرہ نہیں. یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے اندر ساری زبانیں جو ہیں، ابھی تو وہ چونکہ روزمرہ کی بات ہے نا، آگے جا کے یہ لٹریچر کو بھی کریٹ نہیں کر سکے. کریٹ کرنا، کریشن اور چیز. شہر میں جو آتا ہے وہ بچوں کو اردو سکھاتا ہے، سندھی بھی ایون، بلوچی بھی ایون، پٹھان بھی ایون. مجھے بتا دیں کوئی بھی پٹواری ہو گھروں میں، سکولوں میں اردو میڈیم میں، انگلش میڈیم کے پڑھے ہوئے بچے گھر میں آ کے دشواری محسوس کرتے ہیں کیونکہ ماں باپ نہیں بول سکتے. لیکن یہ جو نقطہ ہے ہمارے اندر کچھ ایسی احساس کمتری چھپی ہوئی ہے کہ ہم اپنی زبان کو اون نہیں کرتے. ہم پٹواری کو اون نہیں کرتے، پٹواری گل نہ کر سکتے، اس میں ہم سمجھتے کہ ہم کوئی پیچھے رہ گئے. اسی طرح دوسری زبانیں، سندھی زبان کو ذرا یہ ہے کہ وہ ایک علمی زبان تھی، اس میں ڈیلی آج سے یعنی کہ روزنامے، قومی سطح کے روزنامے جامع پاکستان سے چھپ رہے ہیں. انہوں نے اس کو اپنے ادب کی، اپنے علم کی زبان بنائی. لیکن میں آپ کو عرض کروں کہ ایک زبان پہلے نمبر پر رکھ لیں، سائنس کی. یہ پوری دنیا میں یکساں ہوگی ابلاغ کے حوالے سے. کوئی بھی فزیشین جب لکھے گا نا 1+1+1 تو اس کا مطلب ہے تھرائس اڑائی. دنیا میں کسی جگہ بھی اس کا مفہوم یہی رہے گا، اور اس کے اندر جتنی ٹرمینالوجی ہے وہ یونیورسل رہے گی. تو آج اس میں کیا برائی ہے؟ یہ جارگن ہے. جارگن مین کے مخصوص علاقے، وہ شعبے کی زبان، دائرہ علم جو ہے اس کا، دائرہ علم ہے. اس کا سماج سے کیا تعلق ہے؟ وہ ڈاکٹر سے تعلق ہے. پوری دنیا کے ڈاکٹر ایک طرح سے سوچتے، سمجھتے، اظہار کرتے، ریسرچ کرتے، طریقہ کار ایک ہے، میتھڈالوجی سائنٹیفک. تو اس میں زبان کا کوئی رول ہی نہیں ہے. سچ کہتے ہیں الجبرے کی کیا زبان ہے یا میتھمیٹکس کی کیا زبان ہے؟ یہ وسعت نہیں ہے. وسعت یہ ہے کہ آپ کسی آئیڈیا کو، مثال کے طور پر یہ تو سفارتخانے کی زبان ہے نا، ہمارے سے کیا علاقہ ہے مثال کے طور پر یعنی کہ پرسونا نان گریٹا، اگر نہیں ہمیں مطلب اس کا پتا تو ہم نے کون سا استعمال کرنا ہے؟ پرسونا نان گریٹا. یہ تو سفارتکاروں کی زبان ہے ملک کی. ہمارا جو معاملہ ہے وہ معاشرتی معاملہ ہے. معاشرتی معاملے کے اندر آپ کا ان پڑھ آدمی بھی بالکل جو سکولنگ یا گڈریا ہے فرض کیا، اور پی ایچ ڈی بھی، ریسرچر بھی، اسٹوڈنٹ بھی اس کو آسانی سے استعمال کر لیتا ہے. اور اس کی جتنی بھی چیزیں، سم ہے، اسکرین ہے، کیمرہ ہے، جی اس کے سارے اسماء اس کو یاد ہیں، وہ آ جاتے ہیں. اور اس سے خطرہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مجھے یہ بالکل قطعاً نہیں اس سے کوئی خطرہ محسوس ہوتا.